بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، جیسا کہ ناظم اجلاس کی تمہیدی گفتگو سے آپ حضرات کے علم کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ انجمن اصلاح المسلمین کا یہ جلسہ سیرت خلفائے راشدین کے نام سے پہلی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خاص طور سے خلفائے راشدین کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک ایمان والے کے ایمان کے پیمانے کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرار دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ اور کھوٹ پیدا ہو جائے تو اس وقت چاہے ہماری عبادتیں بہت زیادہ ہوں، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہوں، لیکن جب عقائد ہمارے بگڑ جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، تو پھر یہ اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ایک ایمان والے کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ عقیدے کو اپنے درست رکھے اور صحیح رکھے، عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آنے نہ دے۔ عمل کے اندر کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اللہ رب العزت درگزر فرما دیں گے، لیکن اگر ہمارے عقائد خراب ہوں گے تو عقائد کی خرابی کی وجہ سے آدمی کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو اس کا عمل بھی خراب ہو، بلکہ ایسا ملتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگوں کو
کہ وہ بڑی نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد خراب ہیں۔ ان سے بچنے کے بارے میں کہا گیا حدیث کے اندر۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عقائد کا تعلق عقائد کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر باطل سب سے پہلا حملہ ہمارے عقیدے کے اوپر کر رہا ہے، اور وہ مختلف ناموں کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور اچھے اچھے القاب اور اچھے اچھے ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے کہ سیدھا سادہ مسلمان ان کے فریب کے اندر آ جائے اور ان کی بات کو صحیح مان کر جس عقیدے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے ہم اس عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس کی بنیاد پر ہم شک کے اندر پڑ جائیں، اور وہ شک ہمیں اپنے دین سے محروم کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے، اور تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہے، ان سے افضل کوئی نہیں۔ اور ان صحابہ کرام کے اندر بھی ترتیب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی ترتیب یہ ہے کہ 4 صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ ان 4 کو یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام میں منتخب فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں کہ ان کو منتخب فرمایا تو اور باقی کا کیا ہے؟ وفی کل خیر، صحابہ کرام جتنے ہیں ہر ایک کے اندر خیر ہے، ہر ایک کے اندر بھلائی ہے، کوئی بھلائی سے خالی نہیں، لیکن ان میں سے 4 کو منتخب فرمایا۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ صحابہ کرام کے اعمال کتنے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ بعد میں عمل کرنے والے صحابہ کرام سے بڑھ گئے ہوں، لیکن وہ اکثر عملہ کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن احسن عملہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حسن عمل جن کی شہادت اور گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ دی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی بدگمانی یا کسی طرح کی کوئی بات ہمارے دل کے اندر ان کی جانب سے آ گئی تو پھر وہ دین جو ہمیں ان کے توسط سے ملا ہے، پھر اس دین کا اعتبار نہیں رہ پائے گا۔ پھر ہم کہاں سے وہ دین لائیں گے جس دین کے اوپر کامیابی کا ہم واویلا مچاتے ہیں کہ دین کے اندر ہماری کامیابی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے وہ دین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توسط سے ملا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر بہت زیادہ سونا خرچ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، سب و ستم مت کرو ان کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنا سونا کوئی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو 1 مد یا آدھا مد سونا خرچ کیا ہے، ان کے برابری بعد والا آدمی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کا وہ مقام اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، لہذا صحابہ کرام کے مقامات، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ ان میں سے خاص طور سے وہ صحابہ کرام جن کے ذریعے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کو رہبری ملی، زمام حکومت اور اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، اور ان کے بنائے ہوئے دستور ایسی شکل اختیار کر گئے جو بعد والوں کے لیے رہبر بنے، اور اس کی رہنمائی کے اندر وہ دنیا کے اندر فیصلے کرتے رہے۔ خاص طور سے ان کے احوال کا جاننا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک صحابی خاص طور سے جن کے بارے میں ہمیں ذکر کرنا ہے وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ان کی زندگی سے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کے ساتھ غنی ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت مالدار تھے، غنی مانے مالدار، ان کے نام کا ایک جز بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ احادیث کے اندر بڑا اونچا ذکر کیا گیا۔ یہ ذو النورین ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئی۔ جب غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے معرکہ کے لیے، جنگ کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے اندر چھوڑ دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کرتے رہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ کے اندر جب قاصد غزوہ بدر کی فتح اور خوشخبری لے کر آیا، تو اس خوشخبری کے ساتھ اس کو یہ خبر بھی سننی پڑی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا رنج اور صدمہ تھا۔ ایک تو اسلام کی پہلی جنگ کے اندر شرکت کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر جا نہیں سکے، اور دوست سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، تو آپ نے ان کے بارے میں جو غزوہ بدر کے اندر شریک صحابہ کرام کو اجر ملے گا، وہ سارے اجر کا مستحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین صحابہ کرام میں سے ہیں، جو سابقون الاولون آتا ہے اس میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو اس وقت ان کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عثمان غنی اور دوست سے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم، ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائے، اور ہم تم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ چنانچہ یہ سب حضرات اسی وقت ان کی بات کے اوپر لبیک کہا، اور وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جا کر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر مکہ والوں نے رہنے نہیں دیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان عثمان اول من ہاجر من هذه الامہ، کہ عثمان پہلے وہ شخص ہیں جس نے اس امت کے اندر اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے، پہلی ہجرت کی ہے، اس امت کے اندر پہلے فرد ہیں جو اہل کے ساتھ یعنی اہلیہ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے اس کو ٹھوکر ماری اور کہا اسکن، ٹھہر جا، رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یعنی یہ 2 شہید حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت نے خوب مال عطا فرمایا تھا اور مال کو خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ جتنا مال جب بھی ضرورت پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب خرچ کیا ہے۔ فضائل صدقات کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر فرمائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی کا لشکر، یعنی اس وقت بہت بری حالت تھی مدینہ کے اندر، اس وقت تنگی عام طور سے تھی، تنگ دستی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا اور روم کے بادشاہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور یہ حکم دیا کہ ہر ایک کو اس جنگ کے اندر چلنا ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا اس جنگ کے اندر چندے کے لیے، اور صحابہ کرام سے جو ہو سکتا تھا وہ لا کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا انتظام فرمایا، گھوڑے کے زین تک سے اس کی جو ضروریات ہوتی تھی وہ ساری دی، اور 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیک کام نہ بھی کریں تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر لے کر آئے، اور جب بھی دین کا کوئی تقاضا پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو دین کے اوپر لگا دیا۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میٹھے پانی کا مسئلہ تھا کہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ایک کنواں بیر روما تھا، اس پر یہودی کا قبضہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کو خریدے گا اور خرید کر اس کو مسلمان پر وقف کرے گا، وَيَجْعَلُ دَلْوَهُ، اور وہ اپنا ڈول بھی اس کے اندر اتنا ہی سمجھے گا جتنا عام مسلمانوں کا ڈول ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی حق اس کا بھی ہوگا جتنا عام لوگوں کا اس کے اندر حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھے یہ کنواں فروخت کر دو، لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آدھا بیچ دو اور ایک دن میری باری لگ جائے گی، ایک دن تمہاری باری لگ جائے گی۔
بڑی مشکل کے بعد یہ یہودی اس پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 کے اندر اس کنویں کو خرید لیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہتی اور ایک دن اس یہودی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری رہتی، تمام مسلمان اور جو لوگ ہوتے وہ اس دن فراخی کے ساتھ پانی جمع کر لیتے، اور جب یہودی کی باری آتی تو اس دن کوئی پانی لینے والا نہ ہوتا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی نے یہ دیکھا تو وہ آدھا جو ایک دن کی باری تھی اس کو بھی فروخت کر دیا، اور 8,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی خرید لیا، اور کل 20,000 درہم کے اندر اس بیر روما یعنی ٹھنڈے پانی کے کنویں کو خریدا۔ اس کنویں کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی یہ ارشاد فرمایا تھا، کون ہے جو اس کو خریدے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور عام مسلمانوں پر اس کو وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور مدینہ کے اندر مسجد نبوی تنگ محسوس ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو فلاں قبیلے کے مکان کو جنت کے بدلے میں خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیا۔ اور پھر بعد میں اپنے زمانے خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے مکان کو خریدنا چاہا اور بہت زیادہ قیمت پر اس کو لینا چاہا، لیکن جو مکان مالک تھے وہ تیار نہیں ہوئے اور کہا کہ ہم مسجد سے متصل ہیں، مسجد کے قریب ہیں، ہم مسجد سے دور جانا نہیں چاہتے، لہذا وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مکان کے مالک تو وہی زبردستی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے اندر ایک خطبہ دیا، لوگوں کی کثرت تھی، مسجد تنگ معلوم ہوتی تھی، ایسے درد بھرے انداز کے اندر خطبہ دیا کہ جن کا مکان تھا وہ صاحب مکان خود آئے اور اس مکان کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے کر مسجد نبوی کے اندر شامل فرمایا اور 10 مہینے کے اندر اس کی تعمیر ہوئی اور خود بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنے جو اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، اپنے مال کے ساتھ اپنے مال کو دین کے اوپر اتنا لگایا، جب بھی کوئی تقاضا آتا تھا اپنے مال کو دین کے اوپر لگاتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا عبرت ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، ہم اس کو حاصل کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، اگر عطا فرمایا ہے، تو اگر ہم اس کو تقاضوں کے اوپر، دین کے تقاضوں کے اوپر، جب بھی کوئی معاملہ ہے قوم کا، مسلمانوں کا، مساجد کا، مدارس کا، ایسے موقع کے اوپر اگر ہم اپنے مال کو نہ لگائیں بلکہ ہم اس کو اس وقت محفوظ کر کے رکھیں تو یہ مال ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ یہ قارون کے خزانے کی طرح ہو رہا ہے۔ اور مال تو وہ نفع بخش ہوگا جب بھی کوئی تقاضا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا عطا فرمایا ہے ہم اپنے حوصلے اور وسعت کے مطابق دین کے اوپر اس مال کو لگائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے، خلافت کا مسئلہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ انہوں نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر
حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات موجود تھے۔ اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا تھا کہ جلد سے جلد تم خلیفہ کا انتخاب کرنا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے نام واپس لے لیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوپ پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ جس کو چاہیں نامزد کر دیں۔ مسجد نبوی کے اندر سب کو جمع کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوست صحابہ کرام نے عمومی طور سے بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے خلیفہ ثالث منتخب ہوئے، اور بڑی مہارت کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، ان کی سیاست کو بھی اپنایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کو بھی اپنایا، اور 12 سال کی خلافت کا زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے، جس کے اندر مختلف طرح کی فتوحات ہوئی، اسلام کو بڑی ترقی حاصل ہوئی، اور بڑے بڑے ممالک ان کے زمانے کے اندر فتح ہوئے، اور بہت بڑے بڑے کارنامے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے کی جنگ سے فارغ ہوئے، تو جنگ سے فارغ ہوتے ہی وہ فوراً مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کی مجلس کے اندر گئے اور جا کر کہا کہ اے خلیفہ رسول، امت کا حال بڑا نازک ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں جنگ کے اندر تھا تو میں نے مختلف علاقے کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف طریقے سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور جو جس طریقے پر پڑھ رہا ہے دوسرے کو اس کے باطل سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، اور اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر تشدد ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اندر بھی اختلاف ہو جائے، جیسے کہ تورات اور انجیل وغیرہ دوسری آسمانی کتابوں کے اندر ہوا ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ امت کو ایک قرآن کے اوپر جمع کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اس پر مشورہ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر جمع کیا ہوا قرآن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ قرآن کو منگوایا اور اس کے نسخے تیار کرائے، اور ساری جگہ اس نسخے کو تقسیم کرا دیا، اور کہا کہ اب صرف یہی قرآن کا نسخہ دنیا کے اندر چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ نہیں چلے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو قرآن کے سلسلے میں انتشار سے بچا لیا، اور ایک قرآن کے اوپر امت کو جمع فرما دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا عمل ہے، جس سے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور امت انتشار سے بچ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آخر دور کچھ بلوائی اور اسلام دشمن عناصر کی وجہ سے بڑا خطرناک اور ایسا تھا کہ وہ خلیفہ جو لاکھوں مربع میل کا مالک تھا، اس کی حکومت چلتی تھی، وہ مدینہ طیبہ کے اندر اپنے مکان کے اندر محصور ہے۔ چند بلوائی قسم کے لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں، اشارہ دیں تو یہ بڑی تعداد کے اندر نہیں، ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، کہ تم کو
ایک کرتا پہنایا جائے گا، اس کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی جائے گی، لیکن تم اس کو چھوڑنا مت۔ یہ کرتا کیا تھا؟ یہ کرتا خلافت سے تعبیر، یعنی تم کو خلیفہ بنایا جائے گا، کچھ لوگ آئیں گے زبردستی اس خلافت کو چھینیں گے، لیکن تم اس کو چھیننا مت، بلکہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ بلوائی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہر چیز روک دیا، ہر طرح کی پریشانی ان کی محافظت کے اندر صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندر کسی مسلمان کا خون بہے، کسی کا خون بہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کا کام ختم کر دیا جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمام لوگوں کو اور مجھ کو بھی قتل کر دو؟ کہا نہیں، کہا کہ پھر میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ جو شخص کسی ایک کو بھی قتل کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی اور حضرت دو سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، بلوائیوں کو بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ان کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے کھڑکی سے گھر پر سے جھانک کر ان بلوائیوں سے کہا انشدکم اللہ والاسلام، میں تم کو قسم دلاتا ہوں اللہ کی اور اسلام کی، تم بتلاؤ کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ جب مدینہ کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ کے اندر ٹھنڈا پانی کا پینے کے لیے کوئی کنواں موجود نہیں تھا بیر روما کے علاوہ۔ اس وقت نبی نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے اور میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، بتلاؤ کیا میں نے اس وقت اس کو خرید کر مسلمانوں پر وقف نہیں کر دیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا نام کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کیوں آج تم مجھے اس کنویں کے پانی کے پینے سے منع کرتے ہو؟ پھر فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کون ہے جو اس مسجد نبوی کے متصل جگہ کو خریدے اور پھر مسجد کے لیے وقف کرے تو میں جنت میں اس کے لیے گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر تم آج مجھے اس مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے ہو؟ اسی طریقے سے وہ بار بار فرماتے رہے کیا تم کو یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہاڑ پر جب تشریف لے گئے تھے پہاڑ ہلنے لگا تھا، اس وقت فرمایا تھا کہ تجھ کے پہاڑ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، کیا تم کو یہ یاد نہیں؟ وہ ساری چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ مجھ کو شہید کر دیں گے، اور بلوائی یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت حج کا زمانہ ہے، سارے لوگ مکہ گئے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس کے اندر تاخیر کی تو وہ مکہ سے آئیں گے تو پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اس کی بنیاد پر وہ مکان پر پیچھے سے چڑھ کے جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر کے شہید کر دیتے ہیں، اور اس وقت وہ قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اسی حالت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مظلوم معنی شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ صبر کے پیمانے کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ ایسے عظیم صحابی کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے یا ان کے بارے میں کسی طرح کی تہمت لگائے یا غلط بیانی کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آدمی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے
بغض کرنے والا ہوگا، اور صحابہ کرام سے بغض کرنا نبی سے بغض کی وجہ سے ہوگا، اور جو نبی سے بغض کرے گا وہ نبی فرماتے ہیں جس شخص نے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے۔ کیا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب مکہ مکرمہ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں پر مکہ والوں نے روک لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی نیابت کے اندر اس ہاتھ سے بیعت فرمائی۔ اب ایسی پاکیزہ شخصیات کو ہدف بنانا، ان کے اوپر ملامت کرنا، یہ ایک ایمان والے کا کام نہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام پر کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم کہو لعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے آج بھی ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں پختہ رہیں، صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے ایمان کے سلسلے میں پختگی کی ذرہ برابر بھی شک پیدا نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث ہیں، ان کی زندگی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے ہم دین کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہم اس مصیبت کے اندر جان تو دے دیں گے لیکن صبر کو پہلو کو نہیں چھوڑیں گے، صبر کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے کہ حالات چل رہے ہیں، امتحان لیا جا رہا ہے، ایمان کو جانچا جا رہا ہے، ہم ایمان کو پک کھڑے رہیں گے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔